میری مراد نائب امیر علمائے اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، نوجوانوں کے دلوں کی بہار چمن، سرچشمہ محبت و صد افتخار، عزت مآب محترم جناب ڈاکٹر عمر خطاب مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے خطاب فرمائیں گے اور دین کی چاشنی سے آپ کے لہو کو گرمائیں گے۔ عزت مآب محترم جناب ڈاکٹر عمر خطاب مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفاں، بڑائیاں، کبریائیاں اللہ مالک العلام دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، والی بطحا، بدر الدجا، صدر العلا، سر چشمہ مہر و ممبر و وفا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدسہ مطہرہ تے۔ عزیز صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پاک ساڑھے ساریاں دی اج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مقام عالی شان، مقام ذی وقار جو میں تواڈے سامنے گوش گزار کیتا ہے، رب تعالیٰ نے اس عظیم البرتر مقام اندر اس بات دا واضح پیغام دیتا ہے کہ اے انسان، اگر تیرے کولو کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، لبڑ جائیں تے پھر او دا حل میرے ور رجوع کرنا ہے۔ جس طرح لوہے نو زنگ لگ جائے، کیمیکل استعمال کرنے ہاں، لوہا دوبارہ چمکن لگ پیندا ہے، اور اسی طرح برتن جدو خراب ہو جاندہ ہے، صابن ایک کیمیکل ہے، کیمیکل لگا کے اسی صاف کرنے ہاں، برتن صاف ہو جاندہ ہے۔ انسان ہے نا، جدے بارے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن فخیر خطائین التوابون۔ آدم دا بیٹا خطا کار ہے تے بہترین خطا کار ہوئے۔ خطا کار نو بہترین کیا کہ بہترین خیر و خطائین التوابون، بہترین خطا کار ہوئے جیڑا برائی تے کر لیندہ ہے، او دے کولو گناہ تے ہو جاندہ ہے، لیکن وہ جلدی نال اپنے رب دے اگے رجوع کردہ، توبہ کر لیندہ۔ رب کائنات نے بھی اس سے چیز دی وضاحت فرمائی کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جدو کوئی جرم کر لو، جدو تواڈے کولو کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر میں رب ور رجوع کر لینا، میں اللہ قادر کریم ہاں، میں بخشن والا، میں سارے گناہ ہی بخش دیاں۔ بندہ ہی بے وفا ہے، مالک بے وفا نہیں۔
میں چھوٹی جی مثال دے کے اپنی بات نو سمجھان دی کوشش کراں گا۔ ایک اکھ انسان دی ضائع ہو جائے نا، پورا نظام پورا ویچ کے وہ تے لا دیو، کیا ٹھیک ہو سکتی؟ پورا رائیونڈ ویچ کے لا دیو، اکھ ضائع ہوئی، ٹھیک ہو سکتی؟ پاکستان دی بات کر لینے ٹھیک ہو سکتی؟ پوری دنیا ویچ کے وہ اتنے لگا دیتی جائے، کیا جویں رب نے عطا کیتی سی اویں دی بن جائے گی؟ تو پھر اتنے قیمتی ہیرے، اتنے انعامات، الدنیا و ما فیہا، تو قیمتی چیزاں اللہ نے تیرے جسم اندر رکھیاں نے۔ اسی طرح انگلی نو لے لو، نک لے لو، کن لے لو، زبان لے لو، ہونٹ لے لو، کوئی بھی اعضاء انسان دا جڑا ناقص نہیں، اتنا ہی قیمتی جویں ایک اکھ قیمتی۔ تو انسان بے وفا ہے، کہندا میرے کول ہے کی، کئیاں کولوں گلے شکوے سنے نے، لیکن یقین جانو، جا کے دیکھو اپنے گھراں دے اندر اننے کپڑے نے کہ تہانوں کئیاں نوں پتہ ہی نہیں ہونا میرے کپڑے کنے نے، میرے جوڑے کنے نے، میریاں جتیاں کنیاں پئیاں۔ رزق اتنا زیادہ ہو چکیا ہے، لیکن اے دے باوجود انسان جڑا وہ ناشکرا ہو گیا۔ اللہ سانو اپنی ذات تو منگن دی توفیق عطا فرمائے اور شکر کرنے والا بنائے، تے اللہ توبہ کرنے والا بھی بنائے۔ توبہ کوئی معمولی جی چیز نہیں، توبہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جڑا انسان کو موجود ہے، لیکن انسان جڑا ہے نا انہوں استعمال نہیں کر رہا۔ انسان کی استعمال کر رہا، جھوٹ نو استعمال کر لیا جڑا نجائز، سود نو استعمال کر رہا جڑا نجائز، شیطان نو خوش کر رہا جڑا نجائز، یتیمہ دا حق مار رہا جڑا کہ نجائز ہے، صدقہ و خیرات نہیں دے رہا جڑا کہ نجائز بات ہے۔ لیکن توبہ ایک جائز چیز ہے جنہوں جناب وہ نیڑے ہی نہیں آتا۔ توبہ ایسی چیز ہے جن نے بھی رب کو منگیا ہے نا، اللہ نے پھر جھولیاں بھر کے عطا کر دیتا ہے۔ آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک آن والا آیا اور اسلام کہندا ہے کہ جدوں کوئی کافر مسلمان ہوندا ہے نا تو اللہ دے سابقہ گناہ سارے ہی معاف کر دیندا ہے۔ ایک آن والا آیا، آ کے کہندا سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محبوبہ میرے کو ایک ایسا جرم ہو گیا ہے، مینوں لگدا بھی میرے اللہ نے مینوں معاف کوئی نہیں کرنا۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کیڑا جرم تیرے کو ہویا جڑا رب نے معاف نہیں کرنا؟ اللہ تے قادر کریم ہے، وہ تے معاف کرنے والی ذات ہے، وہ دے کولوں منگتے صحیح اللہ معاف کر دے گا۔ کہندا سونیا میں جرم بڑا وڈا کر بیٹھا تے اپنا جرم بیان کر لگا۔ کہندا سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہالت دا بول بالا سی آمینہ دے لال تو پہلے، اندھیرے ہی اندھیرے آمینہ دے لال تو پہلے، اور لوگوں آمینہ دے لال آئے اجالے مل گئے، آمینہ دے لال آئے روشنیاں مل گئیاں، آمینہ دے لال آئے دل ترو تازہ ہو گئے، آمینہ دے لال آئے انسان نو عزت مل گئی، آمینہ دے لال آئے عورت نو عزت مل گئی، آمینہ دے لال آئے بیٹی نو عزت مل گئی، بیوی نو عزت مل گئی، بیوہ نو عزت مل گئی۔ آمینہ دے لال دے آن تو بعد اللہ رب ذوالجلال دا کلمہ جن نے بھی پڑھ لیا اللہ پاک نے عزتاں عطا فرما دیتیاں نے نا۔ غور کریں بیان کردہ آندہ سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اے میرے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جرم کر بیٹھا وا، کیا مینوں بھی معافیاں مل سکدیاں نے کہ لئی؟ آقا فرماندے نے اپنا جرم بیان کرنا۔ کہندا سونیا میں گھر دے اندر چل رہا سا، میری بیوی سامنے کھڑی ہوئی، میں کام کاج واسطے نکلن لگا تے میں اپنی بیوی نو بلا کر کے وصیت کر رہا وا کہ اے میری بیوی تینوں امیدواری ہے نا، اگر اللہ رب ذوالجلال بیٹا عطا کرے تے رکھ لیں، اگر بیٹی
اللہ عطا کر دے تے زندہ درگوز کر دی مار دے جہالتی جہالت آمینہ دے لال تو آنے تو پہلے کہندہ سونے محبوب میں وصیت کر کے چلا گیا اس طرح میں اپنے علاقے دی طرح منہ کر لیا جدھر کام کاج واسطے جانا سینا کافی چر تو بعد کافی دیر تو بعد میں واپس آیا آ کر کے میں اپنے گھر دی کنڈی کٹکھٹائی اندروں پیاری جی آواز آئی چل دی پئی چھوٹی جی بیٹی اوے بیٹیاں والے ہو عزتاں والے ہو اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے نا اللہ عزتاں نال نوازی او تیاں اپنیاں ہون یا بگانیاں ہون تیاں تے تیاں ہی ہویا کر دیاں نے نا بیٹیاں دیاں عزتاں کریا کرو آمینہ دلال فرماندے نے حدیث دا مفہوم ہے کہ جن نے دو بیٹیاں پالیاں اچھی پرورش کی تھی دین سکھایا تے کسے دینی گھرانے دے اندر او دی شادی کر دیتی ہے آمینہ دلال فرماندے نے کل قیامت والے دن میں محمد دے نال ایسا کھڑا ہوئے گا جنت دے اندر ساتھی ہوئے گا بیٹیاں تو منہ نہ موڑیا کرو پہنا تو منہ نہ موڑیا کرو بیٹیاں تے بڑا قیمتی میوائے ایسیاں بیٹیاں نے جڑیاں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر در یتیم نبی آمینہ دلال نو اللہ نے عطا فرمائیاں نے کتے رقیہ ام کلثوم ہے کتے جناب فاطمہ نے اللہ 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 چار بیٹیاں اللہ رب ذوالجلال نے آمینہ دلال نو عطا کیتیاں نے اور بیٹیاں جنہاں دے گھراں دے اندر نے نا قسمتاں والے ہو برکتاں والے ہو جڑے گھر دے اندر بیٹے ہی بیٹے ہون نا اس گھر دا کنڈا نہیں لگدا تے جڑے گھر دے اندر بیٹی آ جائے کنڈے لگ جاندے نے گھر دے اندر اجازتاں منگ کے آنا پیندا ہے اینی عزت بیٹی دی اینا روب بیٹی دا ذرا غور کری او بیٹیاں والے ہو پریشان نہ ہویا کرو نا ایک بدبخت انسان ایتھے نورپور نہر دا واقعہ آوے اے دے گھر اللہ نے ہیرے جیسیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں جدو بیٹیاں اللہ نے دیتیاں نا اے پریشان ہو گیا ایک بیٹی تو دوسری بیٹی اللہ نے عطا کی تھی تھوڑا اور پریشان ہو گیا تیسری بیٹی اللہ پاک نے عطا کی تھی اے دا دماغ پھر گیا شیطان سوار ہو گیا تے بیٹیاں نو انگلی نہ لگاندا ہے آؤ میں تو انو سیر واسطے لے کے جا رہا اے امیر صاحب نورپور نہر چونیاں دے نال ایتھے لے کے چلا گیا تے جا کر کے نا بیٹی جڑی چاہی ہوئی اٹھائی ہوئی چھوٹی بیٹی انہوں چلا کے نہر دے اندر سڑ دے تے دجیاں بیٹیاں ویک کے نس پئیاں بھی ساڈا پیو تے ظالم ہو گیا اے دے کول پسٹل ہے انہیں پجیاں جاندیاں بچیاں نو پچھو فیر مار کے مار دیتا ایسا ظلم اور بیٹیاں تے رحمت بیٹی اور جنہ دیاں ماواں ٹر جان اگر کشبو لینی ہوئے نا ماں دی تے اپنیاں وڈیاں بھیناں دا چہرہ تک لیا کرو اللہ کشبوواں رکھیاں نے بھیناں دے وچ ماں دی کشبو آندی انہاں نو جنہ دے دل چ ایمان اللہ نے نصیب فرمایا کہندہ سونے محبوب پیغمبر آواز آئی میں اندر داخل ہویا میری لتاں نو چمبڑ گئی بیٹیاں تے پیاری بڑا کر دیاں نے نا بیٹیاں تے محبتاں ہی بڑیاں کر دیاں نے نا بیٹے جائیداداں ونڈ دے جے تے بیٹیاں دکھ ونڈ دیاں نے کدی ازما کے ویکھ لئی بیٹی نو بیٹی جائیداد تے نگاہ نہیں رکھے گی بیٹی نگاہ رکھے گی اپنے والدین دے چہرے تے نگاہ رکھے گی میرے ابو دا چہرہ کس طرح دا میری ماں پریشان تے نہیں نا اللہ 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 بیٹیاں بڑا قیمتی میوہ جے مانگ کر کے نبیاں نے لئی عبداللہ نے غوثہ نے صحابیاں نے بیٹیاں اللہ پاک کو منگ کر کے لئیاں نے جنہ دے گھران دے اندر بیٹیاں نے اللہ پاک نے انہاں گھران دے اندر اپنیاں رحمتاں فرما دیتیاں نے ذرا غور کری آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار نبی دے گئے اے بیان کر رہے آوے کہندہ سونیاں میریاں لتاں نو چمبڑ گئی مینوں پیار کر دیئے کدی مینوں سجے بوسے دے رہی ہے کدی مینوں خبے بوسے دے رہی ہے ابو ابو کر کے آوازیں لگا رہی ہے اے
دی زبان تو نکلن والے الفاظ سونے پیغمبر سدھے ہی میرے دل تے لگ رہے نے. میں سینے نال لگا لیا, میں اس بیٹی نو اکھٹ کر کے اپنے دل دے نال لگا لیا. میں دل دے اندر ارادہ کر لیا جو مرضی ہو جائے میں بیٹی نو زندہ درگوز نہیں کراں گا. اتنا پیارا میوہ ہے بیٹی, انیاں پیاریاں گلاں کر رہی ہے. سونے میں آرام کیتا, رات گزاری, صبح دا ٹائم ہویا, میں جتی پا کے باہر نکلے آوانا تے میری پیاری بیٹی اس طرح دوڑ کر کے میری انگلی پکڑ لیندی ہے. آندھی سونے محبوب سو میرے ابو جان مینوں وی نال لے کے جاؤ. سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سن رہے نے. اے جناب کہہ رہے کہندا سونیا میں انگلی نہ لگایا تے میرے دل دے اندر آیا لوگ تانے دین گے, لوگ مینے دین گے. پھر دل اندر خیال آیا اوے بیٹی تے میری ہے, کوئی تانے دیندا ہے تے دیندا پھرے لیکن میں تے لے کے جاواں گا. اس طرح بازار دے اندر لے کے نکل پیا نا, بازار دے اندر ترنا پیا وا. ایک آیا کہندا او بیٹی والا آ گیا. لوگاں نے میرے نال سلام لینا ہی چھڑ دیتا, رستے بدلنے شروع کرتے. تے سونے میرے دماغ اتے شیطان سوار ہونا شروع ہو گیا. جدھر جاواں لوگ نفرت کرن میرے نال. بیٹی والا آ گیا ہے, بیٹی والا ایک تانا بن چکیا سی معاشرے اندر. نبی آئے اللہ نے بہاراں لا دتیاں, نبی آئے اللہ نے بیٹیاں نو عظمتاں عطا فرما دتیاں نے. سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے میں غصے نال واپس آ گیا. گھر دے اندر آ کے سوچدا رہیا, پھر باہر نکلا مینوں تانے ملن. جدوں بھی بازار اندر جاواں میری بیٹی میرے نال کھڑی ہو جائے, میرے نال چلنا شروع کر دے وے, میرے نال بھجنا شروع کر دے وے. مٹھیاں مٹھیاں تے پیاریاں پیاریاں گلاں کر رہی ہے. ابو جان کدھر جا رہے ہو, مینوں بھی لے کے چلو نا. ابو جان میں تواڈے نال ہی جانا ہے نا. او بچے ضد کر ہی لیندے نے نا, ماواں نال بھی ضد کر لیندے نے, باپ نال بھی ضد کر ہی لیندے نے نا. اکثر بچے رو پیندے نے ابو میں تیرے نال ہی جانا ہے. اے بیٹی رو رہی ہے, کہندے سونیا ویکھیا نہیں گیا. پھر انگلی نہ لگائی بازار اندر چلا گیا. پھر تانے تے مینے میرے نے, پھر لوگاں نے گلاں کیتیاں نے. شیطان میرے دماغ تے سوار ہو گیا. میں پکڑیا اپنی بیٹی نو, پکڑیا تے لے کے میں اپنی بیٹی نو چل دیاں بازار اندر لے کے چلا گیا. پھر تانے تے مینے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں آکھ کر کے اپنی بیٹی نو انگلی نہ لگا کر کے میں جنگل دی طرف لے کے چلا گیا. ایسنا میں ڈونگا کھولا بنا پیا وا تاکہ میں نو سٹ دیاں تے میری جان چھٹ جائے. چل دیاں اے میرے کدی سجے آن دیئے, کدی میرے کھبے آن دیئے, کدی اگے چل دیئے, کدی دوڑ کر کے پیچھے آ جان دیئے, کدی میرے دل اندر محبت آن دیئے, کدی میرے دل اندر لوکاں دے تانے سمجھ کے نفرت آنی شروع ہو جان دیئے. سونے آئے بڑیاں پیاریاں گلاں کر رہی ہے, بڑیاں محبت والیاں گلاں کر رہی ہے. چل دیاں میں جنگل دے اندر لے گیا. ایک ڈونگا کھو آ گیا. میں اپنی بیٹی نو غصے دے نال جدو پکڑیا نا, ایسا جدو بازو تو پکڑیا نا, سونے آئے دیاں چیخاں ہی نکل گئیاں. اے رونی لگ پئی, کہندی ابو جان مینوں انج کیوں کھچ دے پے ہو, مینوں کیوں سخت ہاتھ لگان دے پے ہو. ابو میں تے تواڈے جگر دا ٹکڑا وانا, ابو میں تے تواڈا لخت جگر آنا, ابو میں تے تواڈی بیٹیاں نا. اے میں چپیٹ ماری سونیا, میں دے تے جناب روب چاڑیا, میں دے تے تشدد کرنا شروع کر دیتا. بیٹی چیخی جا رہی ہے, روئی جا رہی ہے, میری آنکھاں نے آنسو نہیں لے, میرے دل سخت ہو چکے سی. میں بازو تو پکڑی تے کھو دے اندر سڑ دیتی ہے. اے چیخ دی ہوئی آواز اس بچی دی, کہندی ابو جان مینوں معاف کر دیو, کوئی غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, میں تواڈے گھرے بھی نہیں جاواں گی. ابو جان میں تواڈی چوکھٹ نہیں کراس کراں گی, مینوں ماریو نا, مینوں سٹ کے نہ جانا میرے پیارے ابو جان. میرا ابو مینوں مار کے نہ جائیو, مینوں زندہ درگوز کر کے نہ جائیو. میرے ابو جان میں تواڈے کول
پیسے نہیں منگتی، میں خرچہ نہیں منگاں گی، جویں میرا رب پالے گا میں پل جاواں گی، میں تواڈے نال بھی نہیں جاواں گی، میری جان بخش دیو۔ سونے دے باوجود میں او دے بازو تو پکڑیا، میں ڈونگے کھو دے اندر جدو سٹیا نا تے نیک آواز لگائی تے کہندی ہے اچھا ابو تو اس غریب تے ظلم کر لیا ہے نا، بیٹی تے ظلم کر دیتا ہی نا، تو اج تو بعد ظالم بن گیا وے، ظالم بن گیا وے، ایندہ رب دی عدالت ہوئے گی، میں تیرا گریبان پکڑاں گی، رب دی عدالت اندر میں حساب لے لاں گی۔ سونے جدو انہیں باتاں کیتیاں نا تے میں واپس لوٹ گیا، اللہ نو پیاری ہو گئی تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آ گل میں نو ماری جا رہی ہے، دسو تے صحیح نا میری جناب دعا قبول، میری توبہ قبول ہوئے گے کہ نہیں ہوئے گی؟ آمینہ دلال بڑا روئے، اکھن چ آنسو آ گئے، صحابہ کہن لگے اوے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو روا چھڑے ہے، در یتیم نبی نو روا چھڑے۔ آمینہ دلال فرماندے نو کوئی کچھ نہ کہے، میں نو ذرا دوبارہ واقعہ سنا، دوبارہ واقعہ سنیا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنیا، سنن دا مقصد ایک ہی ہے کہ میرے آنے تو پہلے انی جہالت، میرے آنے تو پہلے لوگ اندر اندھیرا ہی اندھیرا، آپ آئے اجالے آ گئے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، دنیا تے جناب روشنی پھیل گئی۔ آمینہ دلال جناب محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا عظیم خطاب ہونے والا ہے، میں تو انہوں بیدار کرنے واسے آیا چند منٹاں واسے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان ہر شہر اندر اللہ دے فضل و کرم نال پورے پاکستان دے اندر پھیل چکی، اور ایسا کام تبلیغ دا، تبلیغی جماعت، فلاحی کام، ڈسپینسری، اور اللہ دے فضل و کرم نال ان قریب اللہ دے فضل و کرم نال مرکزی دفتر تو ایمبولینس بھی انشاءاللہ تک چلے گی ریوڑ شہر دے اندر۔ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل دے زیر تمام اللہ دے فضل و کرم نال ساڑھے اکابرین اسٹیج تے تشریف فرمانے، اللہ انہوں نے دن دگنیاں رات چگنیاں ترقیاں عطا فرما۔ زندہ ماشاءاللہ ساڑی یوتھ دے نوجوان خطیب صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف ربانی حافظہ اللہ تشریف فرمانے، چند منٹاں دی گفتگو میں اپنی بات نو ختم کرنے والا، دعا کرو اللہ سانو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا تے اندھیرے مٹ گئے، آمینہ دلال لو اللہ نے مکھڑا ہی ایسا عطا فرمایا سی جڑا آندہ سی وندہ ہی رہ جاندہ سی۔ میرا موضوع ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جدوں بھی تواڈے کولوں جناب کوئی گناہ ہو جائے، جویں لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے، جویں برتن خراب ہو جاندا ہے، انسان نہ کل بنی آدم خطاء فخیر خطائین التواب، بہترین بندہ ہوئے جڑا توبہ کر لیندا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماندے نے میرے والا آ جا، تو بندیا بے وفائیاں کر لے، میں تے وفادار ہاں، میں تے تیرا رب ہاں، میں تے قادر کریم ہاں، میں تے رحیم کریم ہاں۔
آ تے جا سجدہ تے کر میرے دروازے تے آ میرا دروازہ کھڑکا لا میرے اگے رکوع کر کے ویکھ میرے اگے تشہد تے بیٹھ کے ویکھ میرے اگے سجدہ کر کے ویکھ رات نو میرے اگے رو کے تے ویکھ میرے کولوں منگ کے ویکھ میرے کولوں کلیاں منگ میرے کولوں مجمع چ منگ میرے کولوں مسجد دے اندر منگ میرے کولوں بازار دے اندر منگ بندیا میں ہر جگہ سننا وا میں تیری پکار سن والا وا ذرا محبت نال کدی مینوں وی پکار لیا کر کدی میرے نال وی پیار کر لیا کر لوگاں نال تے پیار دیاں گلاں کرنا ہے لالچ دی وجہ تو لالچی بن گیا انسان لالچی بن گیا آمینہ دے لال نو اللہ نے ایک لالچ عطا فرمایا اللہ رب ذوالجلال فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایسے حریص بن کے آیا آمینہ دے لال لوگ سارے جنت وچ جان والے بن جان لوگ دوزخ کولوں بچ جان آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کرنے والے بن جان اللہ تے پکار رہے ہے بندے آ تے جا میرے دروازے تے تو ایک دفعہ میرے دروازے تے آ کے ویکھ میں تیرے سینے ٹھنڈ پا دیاں گا اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین